الحمد لولیہ والصلاة علی نبی اما بعد۔ گناہوں سے اجتناب کرنے کے لیے پہلا کام تو یہ کیجئے کہ گناہوں کی پہچان کیجئے۔ کچھ گناہ ہوتے ہیں جنہیں کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے، بڑے گناہ، اور کچھ گناہ وہ ہیں جنہیں صغیرہ کہا جاتا ہے۔ کبیرہ گناہوں کی پہچان یہ ہے کہ ہر وہ گناہ یا ہر وہ معصیت کا کام جس کا قرآن و سنت میں ذکر کرنے کے بعد اس پر لعنت جیسی سزا سنائی گئی ہے، تو یقین کر لیجئے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طریقے سے علماء کرام کی ایک رائے یہ ہے کہ ہر وہ گناہ جس پر جہنم کے عذاب کی وعید ہے، وہ گناہ بھی کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر گناہ وہ اپنے سے نچلے درجے کے گناہ کے اعتبار سے کبیرہ گناہ کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے گناہ کبیرہ کی پہچان اور معرفت کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائی نیم بہت سارے گناہوں سے متعلق آگاہ کر دیا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو جمع کیا جائے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مجالس میں گناہ کبیرہ کو فہرست کی صورت میں اور نام لے کر کے بیان کیا ہے۔ علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ ان سب روایات کو اگر جمع کیا جائے تو قریباً 70 کے قریب گناہ ایسے ہیں جو کبیرہ کی فہرست میں آتے ہیں۔ یہ گناہ کبیرہ کی پہچان اس لیے ضروری ہے تاکہ اس کے بعد گناہ کبیرہ کا حکم بھی ہمیں معلوم ہو۔ گناہ کبیرہ کے بارے میں حکم یہ ہے کہ یہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ گناہ کبیرہ کے ارتکاب کے بعد توبہ شرط ہے اور توبہ کے بعد یہ گناہ معاف کیا جاتا ہے۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی اللہ کی ذات غفور و رحیم ہے۔ اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ اللہ کی ذات غفور و رحیم ہے، لیکن توبہ کے بعد اللہ کی ذات غفور و رحیم ہے۔ بندے کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے گناہ کبیرہ پر توبہ اور استغفار کرے، اور واقعتاً اللہ رب الجلال کی ذات اس کی توبہ قبول کر کے وہ گناہ ضرور بضرور بخش دیا کرتی ہے۔ تو جہاں گناہ کبیرہ کی پہچان ضروری ہے کہ کون سا گناہ کبیرہ گناہ ہے اور اس کا حکم معلوم ہونا ضروری ہے کہ کبیرہ گناہ کے ارتکاب کے بعد انسان کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ گناہ کبیرہ سے متعلق قرآن کریم میں ایک ضابطہ یہ بھی بیان کیا گیا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ فرمایا اگر کبیرہ گناہوں سے تم بچتے رہے، اجتناب کرتے رہے، تو فرمایا اس کی بدولت ہم تمہارے صغیرہ گناہ معاف کر دیں گے۔ ایک رائے تو علماء کرام کی یہ ہے کہ بڑے گناہوں سے بچنے کی صورت میں صغیرہ گناہوں سے اللہ رب الجلال معافی اور درگزر کا معاملہ فرماتے، اور ایک رائے علماء کرام کی یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کی صورت میں نکفر عنکم سیئاتکم، دنیا میں آنے والے دکھ اور مصائب اور تکالیف وہ بندے سے دور کر دیے جاتے ہیں۔ تو پہلے بڑے گناہوں کی معرفت ضروری ہے، تو یہ جان لیجئے کہ ہر وہ گناہ جس کے بعد لعنت کا ذکر ہو یا جہنم کے عذاب کی وعید سنائی جائے یا بائی نیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ثابت ہو کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، تو اس کے ارتکاب کے بعد اس کا حکم بھی جاننا ضروری ہے کہ اس کے لیے توبہ شرط ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے گناہ صغیرہ ہیں، اور اس کی بابت ایک ضابطہ اور قانون تو یہ ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے چاہے تو معاف کر دے، اور کبھی کبھی اللہ رب الجلال یہ بھی فارمولہ اور ضابطہ لوگوں کے سامنے رکھ دیا کرتے ہیں کہ صغیرہ گناہ کے بعد نیکی کا اگر اہتمام کر لیا جائے تو نیکی کے اہتمام سے وہ صغیرہ گناہ مٹ جایا کرتا ہے۔ تو گناہوں کے چھوڑنے کے لیے پہلے ان کی معرفت کا ہونا ضروری ہے تاکہ انسان کو ان سے نفرت ہو، انسان کو ان کی پہچان اور ان کا حکم معلوم ہو، اور اس کے بعد تاکہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہوئے کبیرہ گناہوں کے ارتکاب کے بعد توبہ کا اہتمام کریں، اور صغیرہ گناہوں کی بابت اس چیز کا اہتمام کریں کہ اللہ رب الجلال کی رحمت سے یہ معاف ہوں گے یا نیکیوں کے اہتمام کے ساتھ یہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لہٰذا گناہوں کی معرفت ضروری ہے۔ انسان کو جب تک کسی مرض کی تشخیص کی طرف توجہ نہ ہو، انسان اس مرض کے علاج معالجے کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے اس چیز کی تشخیص ضروری ہے کہ گناہوں کی بابت بھی تو ہمیں پتہ چلے کہ کون سا گناہ بڑا گناہ ہے اور کون سا گناہ صغیرہ اور چھوٹا گناہ ہے، اور اس کا حکم شریعت میں کیا ہے۔ اس کے بعد انسان معافی اور تلافی کی طرف درپے ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا۔